سے انہوں نے اسٹاک کر لیا اور بہت مشکلات کا سامنا پڑا کیونکہ سب کے سب اینیمل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دیسی کھانا نہیں. ہماری ذہنی پستی کا اتنا برا حال ہے, معیار جو ہے وہ اتنا کو گرا ہوا ہے کہ ہم گالی بھی جانور, ہم الو, گدھا, کتا, یہ ہماری گالی ہیں. جانور بہت ڈیزرونگ لگتے ہیں, کتا, گدھا اور وائلڈ اینیملس میں آج کل جو شیر چیتوں کو گھر میں. اب اگر ہم اس پہ غور کریں بات کو, الو بہت عقل مند ہوتا ہے, گدھا بہت ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے اور کتا بہت وفادار. کتے کو ویسے ہی ہمارا ریلیجیس مسکنسیپشن اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ کتا جیسے نظر آتا ہے ہم انکانشیسلی اس کو ہوش کر کے ٹھوٹا مار دیں گے, مار دیں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جہانگیر ایاز, آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42. ناظرین, یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر انسانوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ بری طرح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلانے کے اپنا اس کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے معاشرے میں کس طرح کتنا اپنا کیا پرابلمز آپ کو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہمیں یہی ثابت کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ اینیمل ویلفیئر بھی واقعی ایک ایشو ہے, کیونکہ انسان کی ایک ایسی فطرت پاکستان میں خاص طور پہ بن گئی ہوئی ہے کہ جب تک کسی چیز سے اس کو کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہوتا تب تک وہ اس انسان کو نہ انسان سمجھتا ہے نہ جاندار کو جاندار سمجھتا ہے. تو پہلے تو ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اینیمل ویلفیئر بھی ایشو ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ جانور بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہیں اور انہوں نے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہنا ہے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ بھی ہماری طرح ہی فیملیز بناتے ہیں, کمیونٹیز بناتے ہیں اور ان کا ایگزسٹنس اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسا ہمارا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں امپورٹ کے اوپر بین امپوز کیا گیا تو بہت سارے جو اینیملز ہیں ان کی جو اپنا خوراک ہے, فوڈ جو ہے, ان کی فیڈ جو ہے, اس کے اوپر بھی پابندیاں لگی, تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ وہ تو ایک ایسا ایشو بن گیا تھا کہ انہوں نے جو جانوروں کے کھانے کا سامان ہے اگر وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اچھی کوالٹی کا نہیں بنتا تو وہ اس کو لگژری آئٹمس میں نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. انہوں نے اس کو بھی لگژری آئٹمس میں کنسیڈر کیا. یہاں پہ انہوں نے پھر جو بھی یہاں کے وینڈرس ہیں انہوں نے اسٹاک کر لیا اور بہت مشکلات کا سامنا پڑا کیونکہ سب کے سب اینیمل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دیسی کھانا نہیں کھلاتے, کچھ کیٹ فوڈ, ڈاگ فوڈ بھی کھلاتے ہیں. لیکن اب وہ چونکہ بین ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا, تو اس سے جانوروں کی صحت پہ بھی اثر پڑا, لوگوں کے پیٹس کی, جو جانوروں کی, کیونکہ اچانک سے اگر آپ فوڈ شفٹ کریں تو وہ اوبیسلی اس سے مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایسی صورتحال میں جب پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ فوڈ کرائسس ہے, ایک طرف بڑی لمبی لمبی جو قطاریں لگی ہوئی ہیں, آٹے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنا جانیں دے رہے ہیں, تو اس میں جو ہے فوڈ اینیمل جو ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ملنی چاہیے, چاہے عام بندے کو خوراک جو ہے وہ ملے یا نہ ملے. وہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ لوکلی جو فوڈ بنتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر اپنا اینیمل ہے, کتا ہے, بلی ہے, جو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو اچھے طریقے سے اگر گوشت یا دوسری چیزیں بنا کے دیں تو وہ میرے خیال دیٹ آر دی ہیلدی ون. ہاں ضرور دیں نیچرل ڈائٹ پہ, لیکن اصل میں ایک ڈائٹ سے دوسری ڈائٹ پہ شفٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے باقاعدہ. اگر آپ پہلے آپ کیٹ کو دیتے جا رہے ہیں, جیسے ہی آپ اچانک سے اس کو میٹ دینا شروع کر دیں گے تو آپ کا جانور بیمار ہو کے مر جائے گا. تو وہ گریجولی ہم نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی بڑھا کے اور تھوڑی کوانٹٹی کم کر کے. تو وہ ایک ایشو ہے. وہ جیسے انسانوں کے میں نے ساری زندگی دودھ نہیں پیا فار ایگزامپل, اب 2 سال بعد میں اچانک سے دودھ کا پورا گلاس پی لوں گی تو آبویسلی میرا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے بری طرح سے ہرٹ ہو جائے گا. تو یہ والی ایشوز تو ہے. مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, سوئچ کیا جا سکتا ہے. سوئچ کیا جا سکتا ہے. وہ تو کچھ لوگ جو ایڈامنٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب انسانوں کو کچھ ملے کھانے کو نہ ملے, جانوروں کو ضرور ملنا چاہیے اور وہ بھی امپورٹڈ ملنا چاہیے. جانوروں کو کھانا تو obviously ملنا چاہیے, ملنا چاہیے, انوائرمنٹ کا وہ حصہ ہے. یہ ہم کلیم اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. انڈیا کی ایک اسٹیٹ میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی وہ جانور کتوں کو بہت برا سمجھ رہے تھے, انہوں نے سارے کتے اسٹیٹ میں مروا دیے. وہاں پہ چوہے بہت زیادہ بڑھ گئے کیونکہ کوڑا کرکٹ کھاتے ہیں کتے تو چوہے کنٹرول رہتے ہیں. چوہے بہت زیادہ بڑھ گئے, وہاں پہ تعاون دوبارہ سے نکل آیا. تو چونکہ ہم لانگ ٹرم اور سسٹینیبل چیز کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں, ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا, ہمیں ڈائریکٹ بینیفٹ چاہیے, ٹک کر کے ہمیں بینیفٹ مل جائے. یہ والی سوچ ہم نے ختم کرنی ہے نا, یہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے پھر ہم ایسی باتیں کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ واچ ڈاگ ہونا اور ڈاگ ہونا ٹھیک ہے نا, دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر کسی کو ڈاگ کہہ دیں تو وہ برا منا جاتا ہے, لیکن اگر کسی کو واچ ڈاگ کہہ دیں تو وہ ایکولی خوش ہو جاتا ہے. دیکھیں ہماری نا ذہنی پستی اتنی کوئی خراب قسم کی ذہنی پستی ہے نا کہ ہم لوگ میں 16 سال سے میں دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں, وہ میں جانا میرے خیال میں جانا.
اچھا چلے ہمیں بس اصل میں نا ہماری ذہنی پستی کا اتنا کو برا حال ہے, معیار جو ہے وہ اتنا بہت کو گرا ہوا ہے کہ ہم گالی بھی جانور, ہم الو, گدھا, کتا, یہ ہماری گالیاں ہیں. اب اگر ہم اس پہ غور کریں بات کو, الو بہت عقل مند ہوتا ہے, گدھا بہت ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, اور کتا بہت وفادار ہوتا ہے. اب ہمیں جب یہی ان ڈیپتھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لفظوں کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم اس کو گالیوں کے لیے یوز کر لیتے ہیں, تو پھر آپ ہم سے اور امید کیا کرتے ہیں؟ پھر یہی نا کہ ہمیں بیسک, ہمیں پہلی کچی جماعت جو ہے نا ہماری, تب سے ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو مینٹل لیول ہے نا وہ گریجولی گرو کرے. اچانک سے تو نہیں میں آپ کو کوئی ہائی انٹلیکچوئل باتیں بتا سکتی. اچھا مطلب ایسی صورتحال میں جب اسٹرے ڈاگ جو ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شوٹ کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ سراؤنڈنگز جو ہیں وہ اپنا بالکل کلیئر رہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو میں ابھی پہلے جیسے بتایا کہ انتہائی بے رحمانہ عمل ہے, اور WHO ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے. ورلڈ وائڈ اس کو اتنی بری طرح ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز جو ہم سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ سے بھی نیچے کہیں پہ جا کر ہیں, ان لوگوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا TNVR کا طریقہ, ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز, کتوں کو پکڑ کے ویکسینیٹ کر کے ان کی نس بندی کر کے دوبارہ انہیں کے علاقوں میں چھوڑ دینا ہوتا ہے. تو یہی اپروپریٹ طریقہ ہے, اور ریبیز بھی اسی سے ہی ختم ہو سکتی ہے. 1947 سے ابھی تک ہم کتے مارتے جا رہے ہیں, ہم نے کر لیے ختم, کتے اتنے کتے ہمیشہ ہو جاتے ہیں. ایک علاقے سے 100 کتا یہ مارتے, 100 کتا واپس آ جاتا ہے, کیونکہ ٹیریٹوریل اینیمل ہوتا ہے. ایک ٹیریٹری سے کتا غائب ہوگا تو باقی کتے آبویسلی اس ٹیریٹری کو فل کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو اوپر سے دوسرا کرپشن بھی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ہے کہ TNVR امپلیمنٹ ہو گئی ہوئی ہے پنجاب لیول پہ, لیکن چونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اتنے سلو ہیں, نہیں کام کرنا چاہتے, امپلیمنٹیشن ابھی تک پوری طرح ہو نہیں سکی. اگر 2 سال پراپر امپلیمنٹیشن آف TNVR ہو جائے نا تو یہ کتوں کا مسئلہ ختم ہو جائے. ابھی آپ مطلب یہ NGO چلا رہی ہیں, تو اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا ہے یا ان کے خلاف کیسز جو ہیں ان کی اپنا جو ہے کی ہے, اس کے بارے میں کیس درج کرنے کی سفارش کی ہے جنہوں نے کتوں کو مارا ہے؟ بے تحاشا میرے اپنے علاقے میں بھی ہم ڈاگ کو فیڈ کرتے تھے تو بندے نے مروا دیا ہوتا. اب اس ٹائم پہ لاز اتنے مضبوط نہیں تھے, پالیسی اب آئی ہے, اب ہم نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا, لیکن وہ پروسیجر اتنا اسٹرکٹ ہے. پہلے آپ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو کمپلین کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی DD لیول کا بندہ آپ کی کمپلین لے گا, پھر وہ کمپلیننٹ بنے گا, پھر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی کورٹ میں کیس جائے گا, وہاں پہ پھر اس کی پروسیڈنگز ہوگی. اب یہ معاملہ انہوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ رکھا ہوا ہے کہ ہم کیس فائل کر دیتے ہیں, لیکن فیصلہ چونکہ ویسے بھی تاریخ والا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ کتوں کے اوپر ظلم پہ بھی یہی والا ہی معاملہ بن جاتا ہے. تو وارننگ لیٹرز تو اس وقت لاہور کی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے سب کو SPCA کی طرف سے جا چکے ہیں, لیکن چونکہ مقدمے ڈیلے ہوتے جاتے ہیں, تاریخیں آگے جاتی جاتی, تو ابھی تک کوئی بھی مقدمہ ریزالو نہیں ہوا. اچھا ایسا کون سا جانور ہے جس کی ہمیں حفاظت کی اور کیئر کی بہت سخت ضرورت ہے پریزنٹ ٹائم میں, خاص طور پہ پاکستان میں کس جانور کی پرزرو کرنے کی؟ اب ایک طرح وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف کے اینیملس کی طرف چلے جائیں تو بہت سارے جانور ہیں جن کو ہم نے ہنٹنگ اور کوچنگ کر کر کے ختم کرنے کے ہم لگانے پہ لے آئے ہوئے. انہیں میں سے ایک اسپائنی ٹیل لیزرڈ بھی ہے جس کا ذکر ابھی کری تھی. ابھی آہستہ آہستہ جیسے لیپرڈس کو ہم لوگ لوکلس مار رہے ہیں, اس میں بھی ختم ہونے لگ جانا ہے. اور اوپر سے جو ہم کراس بریڈنگ اندر گھروں کے اندر کرانے شروع نہیں کر دیں, جیسے جینیٹک ڈس آرڈر اس طرح کے جانوروں میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی بیمار ہو کر آگے بریڈنگس کے قابل ہی نہیں رہنا. تو پاکستان میں ایسے ایک پن پوائنٹ کر کے ہم جانور کو نہیں بتا سکتے کہ کون سے پہ سب سے زیادہ کو ضرورت ہے جان بچانے کی. مجھے 3 جانور بہت ڈیزرونگ لگتے ہیں, کتا, گدھا اور وائلڈ اینیملس میں آج کل جو شیر چیتوں کو گھر میں ایگزاٹک اینیملس کے طور پہ رکھا ہوا ہے. گدھوں پہ چونکہ اوور لوڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, 2 کے اب میکینیکل چیزوں سے ریپلیس ہو رہا ہے, لیکن گدھے پہ ظلم ہے ابھی بھی بہت زیادہ. کتے کو ویسے ہی ہمارا ریلیجیس مسکنسیپشن اتنے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ کتا جیسے ہی نظر آتا ہے ہم انکانشیسلی اس کو ہوش کر کے ٹھوٹا مار دیں گے, پتھر مار دیں گے. اور باقی وائلڈ اینیملس کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, گھر میں ہم بیڑا گھر ڈی کلاک کر دیتے ہیں, دانت نکلوا دیتے ہیں اور بری حالت میں زندگی گزارتے ہیں. بہت شکریہ میڈم.